اوکے ٹھیک ہے، پھر آج ہم شروع کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت کا کام شروع ہو گیا، لیکن مکے کے کفار جو تھے وہ لوگ اس کے اوپر توجہ نہیں دیے۔ اس لیے توجہ نہیں دیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو بت پرستی کے خلاف تھے، بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ تو لوگوں نے سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے جیسے ہی ایک آدمی ہیں، جیسے زید بن عمر، سعید بن زید، قس بن سعید، امیہ بن ابی سلط، یہ لوگ تھے۔ یہ لوگ جو ہے کھلم کھلا مورتی پوجا کے خلاف کعبے کے مکے کے اندر کہتے تھے، مسجد حرام میں بیٹھ کر بولتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بولنا شروع کیے تو یہ لوگ سمجھے کہ شاید یہ بھی ایسے ہی ہوں گے، لیکن وہ لوگ جو تھے، جو بولنے والے تھے، اچھے لوگ تھے، لیکن نبی نہیں تھے وہ لوگ۔ ان کے پاس کوئی دوسرا الٹرنیٹ پروگرام نہیں تھا کہ ٹھیک ہے چلو مورتی پوجا نہیں کرنا تو پھر اللہ کی پوجا کیسے کرنا، ان کے پاس اس کا حل نہیں تھا۔ پھر اور ایک چیز یہ ہوئی کہ یہ 3 سال کے عرصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا، جو مکی صورتیں کہتے ہیں ہم لوگ۔ تو مکے کے اندر جو صورتیں نازل ہوئیں وہ نازل شروع ہوئی، وہ صورتوں کے اندر کیا تھا؟ اللہ کی وحدانیت، مطلب ونس آف اللہ، اللہ اکیلے ہیں۔ اور پھر دوسرا اسلام کی دعوت تھا۔ پھر یہ تھا کہ موت کے بعد کی زندگی، پھر قیامت، پھر قیامت کے بعد کی زندگی۔ تو پورے کے پورے جو مکے کے اندر صورتیں نازل ہوئی وہ ساری کے ساری قرآن کی آیاتیں اور صورتیں، اس کے اندر صرف اور صرف ایمان کا تذکرہ تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو مدینے میں جو صورتیں نازل ہوئی، جو قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، اس کے اندر احکام تھے، مسائل تھے، جیسے نماز کے مسائل، جہاد کے مسائل، نکاح کے، طلاق کے، سود کے، تجارت کے، جتنے بھی زندگی کے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے معاملات اس کے اندر تھے۔ اب جب 3 سال کا عرصہ ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نیا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ وہ یہ تھا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ سورہ شورى اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ سورہ شورى میں کیا ہے؟ نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، ہود علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کا، اور لوط علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا، کہ یہ لوگ قوم کو کیسے دعوت دیے، پھر قوم ان کو کیا جواب دی، پھر ریپلائی میں نبی کیا کیے، پھر اللہ کا عذاب کیسے آیا، جو لوگ اسلام قبول کرے ان لوگوں کو اللہ نے کیسے بچا لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک آیت، آخری رکو میں آیت نازل کی جو 19واں پارہ ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اب آپ کیا کیجئے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اور وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئیے۔ اور پھر فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم ہو گیا کہ بھئی قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو وہ قریبی رشتہ دار سارے کے سارے جمع کرنے کا موقع آ گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پلان بنایا۔ وہ پلان کیا تھا؟ پورے اپنے قریبی رشتہ دار جو تھے ان کو جمع کیا۔ تو 2 خاندان تھے بنو عبد مناف کے، ایک بنو ہاشم، ایک بنو عبد المطلب۔ دونوں خاندانوں کو جمع کیے، اور جمع کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ دعوت دیے، کھانا کھلائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سربراہی کرے، اور جتنے بھی لوگ تھے وہ شاید 40-50 لوگ تھے، وہ لوگوں کی سربراہی کرے اور کھانا کھلائے۔ اس کے بعد جو ہے پھر اپنے نبوت کا اعلان کرنا چاہے ان کے سامنے، لیکن ابو لہب کو پہلے سے معلوم تھا کیا پلان ہے، تو وہ دوسری دنیا کی باتوں میں مشغول کر دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ دوسرے دن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دنوں کے بعد پھر اور ایک دعوت دیے۔ پھر دعوت دینے کے بعد جب سب لوگ کھانا کھا لیے، جانے لگے، جانے سے پہلے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ان سے بات کرنا چاہے، لیکن ابو لہب تڑ گیا کہ یہاں پر بھی یہ شاید نبوت کی بات کریں گے، تو فوراً دوسری باتیں شروع کر دیا۔ تو اللہ کے نبی کو یہاں پر اس مرتبہ بھی چانس نہیں ملا۔ پھر تھوڑے دنوں کے بعد تیسری دعوت دیے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، ابو لہب اس وقت خاموش بڑھ گیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین بات کی اپنے رشتہ داروں سے، قبیلے والوں سے، اور ان کو سمجھایا۔ سب سے پہلے ان کو یہ بتایا کہ میں آپ کے قبیلے کا ہی آدمی ہوں،
اور پھر اللہ تعالیٰ اب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد تعریف کی، ساری حمد اللہ کے لیے ہے، میں اس کی حمد کرتا ہوں، اسی سے مدد چاہتا ہوں، اسی پر ایمان رکھتا ہوں اور اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا میں اپنے گھر والوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہاری طرف خصوصاً اور لوگوں کی طرف عموماً اللہ کا رسول ہوں، اور بخدا تم لوگ اس طرح موت سے دوچار ہوگے جیسے سو جاتے ہو، اور اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسا کہ سو کر جاگتے ہو، پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا، اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ تو اتنا تھوڑا سا مختصر سا بیان کیا، بس اتنا ہی الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے، 1 2 3 4 5 لائن۔ تو اس وقت 2 گروپ ہو گئے، ایک گروپ تھا ابو طالب کا، ابو طالب نے کہا کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو بہت اچھی بات ہے، بہت سچی بات ہے، اور میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن میں اپنے دادا پردادے کے جو رسم و رواج ہے، جو دین ہے، وہ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اور ابو لہب مخالفت کرا، ابو لہب بولا کہ خدا کی قسم یہ برائی ہے، اس کے ہاتھ دوسروں سے پہلے تم لوگ خود ہی پکڑ لو۔ بہرحال ابو لہب مخالفت کرا، اور ابو طالب اچھا ساتھ دینے کا وعدہ کیے، لیکن اسلام قبول کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کو رسول ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دونوں نماز پڑھ رہے تھے، ابو طالب اتفاق سے سامنے آ گئے، پھر پوچھا بعد میں نماز کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم لوگ اللہ کی عبادت کر رہے تھے، نماز جو ہے اللہ کی عبادت کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو ابو طالب نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹے تم جو کچھ کر رہے بہت اچھا کر رہے، اس کے اوپر جمے رہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مت چھوڑو، ان کے ساتھ دو، انشاءاللہ کامیاب ہوگے، لیکن میں اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اب اس میں اور ایک چیز کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، تو رسول کس کو بولتے ہیں؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 بھی تھے، نبی بھی تھے، نبی مطلب جن کو شریعت یا کتاب نہیں ملی، رسول مطلب جن کو شریعت ملی، کتاب ملی، قانون ملے۔ دوسرے جو پہلے نبی تھے جیسے موسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، لیکن ان کی جو ہے جو نبی جو رسول بنا کر بھیجے گئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے تھے، اور دوسرے قبیلے کے لیے نہیں تھے، انڈیا کے واسطے نہیں تھے، اور دوسری جگہوں کے واسطے نہیں تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ عراق اور عرب اور فلسطین کئی ممالک کے واسطے وہ اللہ کے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو نبی بنا کر بھیجے گئے، رسول بنا کر بھیجے گئے، ان کے جو کوئی ایک قبیلے کے واسطے نہیں بنائے، 2 قبیلے کے واسطے نہیں، صرف عرب کے واسطے نہیں، صرف نان عرب کے واسطے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے ہر انسان کے لیے آپ رسول بنا کر بھیجے گئے، ایک قبیلہ نہیں، ایک قوم نہیں، ایک ملک نہیں، ایک بر اعظم نہیں، ایک کانٹیننٹ نہیں، بلکہ پوری کائنات، صرف یہ دنیا نہیں بلکہ آگے کی بھی جو دنیا ہیں ساری کائنات کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ دوسرے جو نبی آئے، دوسرے جو رسول آئے، وہ لوگ ایک پیریڈ کے لیے آئے، 50 سال، 60 سال، 100 سال، اور اس کے بعد ان کی شریعت تھوڑے دن چلی، 200 سال، پھر اور ایک رسول آئے، وہ شریعت کینسل ہو گئی۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ان کی جو شریعت ہے یا ان کا جو مدت ہے، جو پیریڈ ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے لے کے قیامت تک، دنیا کے آخری دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رسول رہیں گے، دوسرا کوئی رسول نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ شریعت کینسل ہوگی نہ کتاب کینسل ہوگی، تو آپ آخری رسول ہیں، تو آپ کا جو مدت ہے، جو پیریڈ ہے، وہ آپ کے نبوت کے ظاہر ہونے سے آخری دنیا کے آخری دن تک، قیامت کے دن تک ہے۔ اور پھر جو ہے یہ دوسرے نبیوں میں، دوسرے رسولوں میں اور ہمارے نبی میں، ہمارے رسول میں یہ فرق، ہمارے نبی ہر جگہ کے لیے نبی ہے، ہمارے نبی ہر جگہ کے لیے نبی ہے،
ہمارے نبی ہر ایک کے لیے نبی ہے اور ہمارے نبی قیامت تک کے لیے نبی ہے. یہ 3 چیزوں کا ڈفرینس ہے. لیکن کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا اسٹیج میں، پہلا اسٹیج، دوسرا اسٹیج، تیسرا اسٹیج، چوتھا اسٹیج. تو سب سے پہلا جو اسٹیج تھا وہ اپنے خاندان کو ڈرانے کا تھا یا ان کو اسلام کی طرف بلانے کا تھا، بشارت دینے کا تھا جنت کی. تو سب سے پہلا اسٹیج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اپنے خاندان کو جمع کیا، دعوت دی، پھر دعوت کے بعد ان کو اسلام کی بات بتائی. تو اس سے علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر ہم کو بھی کسی کو دعوت دینا ہے تو یہ طریقہ بھی آپ اپنا سکتے. آپ اپنے رشتہ داروں کو دعوت دو، دعوت دینے کے بعد پھر ان کو اسلام کی بات بتاؤ. یہ طریقہ ہوتا دعوت دینے کا. یہ نہیں کہ سیدھا گئے ڈائریکٹ کھٹ 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 بول دیے آ گئے، ایسا نہیں ہوتا. بلکہ ایک حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، حالات کو دیکھتے ہوئے، موقع کو سمجھتے ہوئے بات کرنا رہتا. ہر وقت دین کی بات کرنا نہیں رہتا. موقع کو دیکھنا کہ لوگوں کی توجہ ہے نہیں ہے اپنی طرف، جب بولے جب نہیں بول دینا. پہلے دیکھنا لوگ میری بات سن رہے نہیں سن رہے، میری طرف توجہ کر رہے نہیں کر رہے. پہلے لوگوں کی توجہ، اٹینشن اپنی طرف لینا. اس کے بعد پھر دین کی آہستہ سے آسان لفظوں میں آسان بات کرنا تاکہ لوگ اس کو سمجھ بھی سکیں اور قبول بھی کر سکیں. کھانے سے پہلے نہیں کرنا بلکہ کھانا کھلا دینا تاکہ وہ آپ کے احسان مند ہو جائے. تو دعوت کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کو سب سے پہلے جس کو بھی آپ دعوت دے رہے اس کو پہلے اس کو احسان مند بناؤ، اس کے اوپر کچھ احسان کرو. اس کے بعد پھر آپ اس کو دعوت دو تو پھر شاید ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی دعوت کو قبول کر لے. جی یہاں تک ہے کوئی سوال؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایک حکم آیا تھوڑے دنوں کے بعد کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. 14ویں پارے میں ہے، سورہ حجر کی آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ کو حکم کیا جا رہا ہے کہ آپ اسے کھول کر بیان کریں اور مشرکوں سے اعراض کریں. مطلب اب آپ پورے مکے والوں کو دعوت دیں، رشتہ دار نہیں، پرسن ٹو پرسن نہیں، کھلم کھلا سب کو بلائیے اور سب کو دعوت دیجیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ صفا پہاڑی پہ چڑھے اور چڑھ کے آواز لگی یا صباحا، بہت زور سے آواز لگائی. تو سارے کے سارے لوگ قبیلے والے سب جمع ہو گئے. اس میں جو قبیلے والا نہیں آ سکتا تھا وہ جو ہے ایک اپنا ریپریزنٹیٹیو بھیج دیا، نائب بھیج دیا. اس زمانے میں صفا پہاڑی مکے کے اندر ایسی پہاڑی تھی کہ اگر آپ کو کچھ اعلان کرنا ہے، کچھ اناؤنسمنٹ کرنا ہے تو آپ وہ پہاڑی پہ جانا، ٹھہرنا، پکارنا یا صباحا، تو سارے کے سارے لوگ جمع ہو جاتے تھے. اس زمانے کے رسم تھا، رواج تھا. لیکن اور ایک اس زمانے کے اندر یہ بھی رواج تھا کہ اگر کوئی ارجنٹ اناؤنسمنٹ کرنا ہے تو لوگ کیا کرتے تھے، اپنے کپڑے نکال دیتے تھے اور اس کے بعد آواز لگاتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے نہیں نکالے لیکن آواز لگائے اور وہی پہاڑی پر چڑھ کے لگائے جہاں پر اناؤنسمنٹ کرنا تھا، صفا پہ. تو سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے. تو پھر اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا. پہلے سب سے پہلے اقرار لیا ان لوگوں سے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا اے بنی فہر، اے بنی عدی، یہاں تک کہ ہر آدمی جب آ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا میں کیسا ہوں، صادق ہوں؟ لوگ بولے آپ صادق ہیں، امین ہیں، آپ سچے ہیں. تو بولے کہ اگر میں یہ بتاؤں کہ ادھر پیچھے میرے پہاڑ کے پیچھے ایک جماعت ہے ڈاکوؤں کی جو فوری تم پر حملہ کرنا چاہ رہی تو تم یقین کرو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آج تک غلط بولا ہی نہیں، ہم نے آپ پر ہر وقت سچ کا ہی تجربہ کیا، تو آپ غلط کیسے ہو سکتے؟ بالکل یقین کریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو پھر میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. تو اس پر ابو لہب نے کہا کہ تو سارے دن غارت ہو، تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اپنی نبوت کا، رسالت کا، کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں. اب جو ہے تم مجھے مانو، اللہ کو مانو، اللہ کی عبادت کرو. تو اس وقت ابو لہب سب سے زیادہ مخالفت کیا. اس نے کہا تب اللہ کا، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر صورت نازل کی ابو لہب کے جملے کے اگینسٹ میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے ہی دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. اور اس کی بیوی بھی بہت، ام جمیل اس کا نام تھا، بہت زیادہ شوہر کے جیسی تھی، جیسا شوہر ویسی بیوی. وہ بھی اسلام کی مخالفت کرتی تھی. حالانکہ ابو لہب قبیلے کا سردار، اچھا آدمی اور چچا، لیکن اور پھر جو ہے یہ چچی
लेकिन उसके बावजूद भी क्या करती थी, वो रात में जंगल को जाती थी, जाके वहां से कांटे लेके आती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि मस्जिद हराम में तहज्जुद पढ़ने के लिए जाते थे या तहज्जुद के वक्त चले जाते थे, तो रेती के अंदर कांटे छुपा के रख देती थी ताकि अल्लाह के नबी का पैर पड़े और कांटा चुभ जाए। फिर रात में अबू लहब क्या करता था, पूरा जो कचरा रहता घर का, वो एक ही दीवार थी, छोटी छोटी 4 फीट 5 फीट की दीवार उस जमाने के लिहाज से, पूरा कचरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में फेंक देता था। तो अल्लाह के नबी फिर कचरा उठाते थे, साफ करते थे, और फिर बोलते थे क्या हम चाहे पड़ोसी का यही हक है कि कचरा फेंकना है, उसका कोई हक नहीं है। तो ये दोनों बीवी बहुत सताते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए अल्लाह ताला ने सूरह तब्बत यदा अबी लहब नाजिल की, और उसमें अल्लाह ताला ने अबू लहब के कत्ल होने की, अबू लहब के मरने की पेशन गोई की, और फिर उसकी बीवी के भी मरने की पेशन गोई की। एक दिन ऐसा आएगा कि वो फंदा जो है उसके रस्सी रस्सी का फंदा उसके गले में लगेगा और मरेगा। लेकिन वो पेशन गई पूरी हुई 10 साल के बाद, जब बदर का वाकया हुआ। उस वक्त अबू लहब जो है मक्के के अंदर प्लेग या ताउन या ऐसी कोई बीमारी थी, उसकी वजह से मरा। और जो है उसकी न नमाज जना न कफन दिए उसको, ना गुस्ल दिए, बल्कि ले जाके मक्के के पहाड़ों में उसकी लाश को फेंक दिए। अब ये जो उम्मे जमील उसकी बीवी थी, वो भी एक मर्तबा जो है सिर पे जो है लकड़ियों का घट्टा लेके आ रही थी। पता नहीं क्या हुआ, वो लकड़ियों का घट्टा, उसकी एक रस्सी ऐसी रही थी गर्दन में, वो रस्सी खींच गई और फिर उसकी जो है वहीं पर मौत हो गई। तो पेशन गोई अल्लाह ताला की पूरी हो गई सूरह लहब की वजह से। लेकिन जब सूरह लहब नाजिल हुई तो इसको बहुत गुस्सा आ गया अबू लहब को, कि मेरे बारे में ये सूरत नाजिल हुई कुरान की। और उसने फौरन अपने दोनों बेटों को कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों बेटियों को फौरन तलाक दे दो। उन दोनों ने उसी वक्त तलाक दे दी। बल्कि एक बेटा था, उसने तो ये किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थूका, लेकिन वो थूक डिस्टेंस की वजह से नीचे गिर गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे नहीं गिरा। तो उस वक्त अल्लाह के नबी को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। तो अल्लाह के नबी ने बद्दुआ की कि अल्लाह ताला तुझे भी जो है एक कुत्ते में से कोई कुत्ता मुसल्लत कर दे। तो एक मर्तबा शाम को गया, वो रास्ते में जंगल था और मशहूर था उस बारे में कि यहाँ पर शेर रहते हैं, तो उसको वो बद्दुआ याद आ गई। तो उसने लोगों से कहा, और फिर दिन में देखा कि एक शेर काफिले के साथ साथ चल रहा। सारे काफिले वालों को बोला कि जरूर ये शेर मुझे हिलाक कर देगा, क्योंकि मोहम्मद ने बद्दुआ दी थी मुझे। तो लोगों ने कहा कि कुछ नहीं, हम तेरा प्रोटेक्शन करेंगे। उसको बीच में सुलाए, काफिले वाले पूरा सामान साथ में सामने रखे, फिर उसके आगे सारे काफिले वाले सोए। लेकिन वो शेर इतना ताकतवर, इतना जबरदस्त था कि एक जंप मारा और सीधा उसके ऊपर लैंड किया और उसका गला फाड़ दिया और उसकी मौत हो गई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी पेशन गोई भी पूरी हुई। तो बद्दुआ देना भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ऐसा नहीं कि हर जगह रहमदिली दिखाना नहीं है। बाज़ जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी दी, बाज़ जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ भी दी। और अबू लहब, उसकी बीवी, उसका बेटा, तीनों भी इसी तरीके से हिलाक हुए, खत्म हुए। अब जो सफ़े मक्के के सफ़ा पे, पहाड़ पे जो सफ़ा पे ऐलान किए, तो उलमा इकराम उस बारे में भी फरमाते हैं कि भाई दावत का काम आपको आपके ज़माने के लिहाज से भी करना है। ये नहीं कि पुराने ज़माने से ही करूँगा मैं, नहीं। जो टेक्नोलॉजी अब इस वक्त अवेलेबल है उसके हिसाब से आपको करना है। उस जमाने में सफा पे ठहर के पढ़ अल्लाह के नबी ने दावत का काम किया। इस जमाने में आप इंटरनेट पे भी दावत का काम कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी दावत का काम कर सकते हैं, किताबें लिखकर भी काम कर सकते हैं। तो इस जमाने में जो लोग किस तरफ मुतवज्जह रहे, क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना, अच्छा ही उसके इस्तेमाल करना, और फिर आप उसको दावत का काम करना। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था, कपड़े नहीं निकाले थे। तो टेक्नोलॉजी उस जमाने के अंदर ये बुरी चीज थी। तो टेक्नोलॉजी के अंदर भी कई चीजें बुरी हैं। वो बुरी चीजों से अपने आप को दूर रख के, उसको अच्छा बना के, आप उसको इस्तेमाल करके दावत का काम आप अभी भी कर सकते हैं। उससे मतलब दूर नहीं होना, उसको क्या बोलते हैं, छोड़ नहीं देना। जब ये सूरत नाजिल हुई तब्बत यदा अबी लहब, तो अबू लहब की बीवी भी गुस्से में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारने के लिए आई। बड़ा पत्थर उठाई और तलाश कर रही थी, कहाँ है। मुजम्मम बोलती थी वो, मोहम्मद के जगह, मतलब जो सबसे ज्यादा जिसकी तारीफ की जाए, मुजम्मम मतलब जो सबसे ज्यादा जिसकी बुराई की जाए, नाम रख दी थी उन्हें। तो मस्जिद हराम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक घबरा गए कि ये तलाश करते हुए आ रही, पूछ रही कहाँ है, आपका नाम लेकर आपको मारने के लिए पत्थर, बड़ा पत्थर है हाथ में। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिक्र करने की कोई बात नहीं है,
وہ جب قریب آئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور ان کو کہا کہ تمہارے دوست نے جو ہے بڑی برائی کی میرے بارے میں، اگر وہ دکھ گئے تو میں ان کی آنکھ پھوڑ دوں گی، وہ کروں گی، یہ کروں گی، اور پھر بور کر چلے گی۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ بازو ہی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھے ہی نہیں۔ جی کوئی سوال؟ کوئی صفحہ کا یہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ ہوا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلم کھلا علی العنان سب لوگوں کو دعوت دینے لگے تو دشمنیاں بھی بڑھ گئی، بہت زیادہ بڑھ گئی دشمنیاں بھی۔ اب یہ لوگ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے، اور پھر جو لوگ مسلمان ہو جاتے تھے ان کا بھی مذاق اڑانے لگے۔ پہلے وربلی تھا، مطلب زبانی صرف بولتے تھے، پھر بعد میں کیا کیے، ہاتھ سے بھی مارنے لگے، فزیکل ابیوز۔ پہلے وربل ابیوز بولتے تھے، مطلب مذاق اڑانا، ہی ہا ہو کرنا، لیکن پھر بعد میں تھوڑے دنوں کے بعد جب برداشت نہیں ہوا، اسلام زیادہ سے زیادہ پھیلنے لگا تو پھر ہاتھ اٹھانے لگے اور پھر جو ہے ٹارچر کرنے لگے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ساس بہو میں جھگڑا ہے، صرف زبانی جھگڑا ہے، اٹس اوکے، آپ بہو جواب دے دی، ساس جواب دے دی، چلتا، لیکن اگر ہاتھ اٹھائے، ساس بہو کو مار رہی، ہاتھم پائی ہو رہی، تو پھر اس کے لیے جو ہے پھر بڑوں کو بولنا ضروری ہے، اور پھر میٹنگ بیٹھانا ضروری ہے، اور پھر بات چیت کرنا ضروری ہے۔ اب اسی زمانے میں کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیٹا ہوا پیدا، اس کا نام تھا عبداللہ۔ وہ چند دنوں کے بعد انتقال ہو گیا، تو ابو لہب اس وقت بھی جو ہے یہی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی، اور خوشی منائی اس کو۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، تھوڑے دنوں کے بعد حج کا وقت آ گیا، اور اس وقت جو ہے لوگ حاجی لوگ آنے لگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاجیوں کو تبلیغ کرتے تھے۔ تو اب انہیں یہ لوگ مکے والے سارے کے سارے سردار ایک جگہ جمع ہو گئے اور بولے کہ کیا کرنا ہے اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے، کیونکہ نئے لوگ آئیں گے، وہ بات سنیں گے تو عرب میں بھی اسلام پھیل جائیں گا، دوسرے قبیلوں میں بھی اسلام پھیل جائیں گا، اور ہماری لیڈر ہی چلے جائیں گی، اور لوگ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیڈر مانیں گے، تو پھر ہماری حکومت بھی ختم ہو جائیں گی، ہماری عزت بھی ختم ہو جائیں گی، بت بھی ختم ہو جائیں گے، ساری چیزیں ختم ہو گئے، تو اس کے لیے کچھ روکنا، ترتیب کرنا چاہیے۔ تو لوگوں نے کہا کہ سب ایک ہی بات بولنا، الگ الگ بات نہیں بولنا، تو اس کے لیے سب جمع ہوا کہ کون سی ایک بات کرنا۔ اس میں ایک ولید بن مغیرہ تھا، اس کو سردار بنایا، اس کو بولے کہ آپ ہی طے کرو کہ کیا بات بولنا۔ تو اس نے جو ہے سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، تو اس نے ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر، پھر بولا فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر۔ تو اس نے کہا کہ بعض لوگ بولے کہ شاعر بولیں، تو اس نے کہا کہ جو شاعر ہے وہ سمجھ جائیں گے کہ شاعروں کا کلام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دیتے تھے، قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے اور لوگ سن کے اسلام قبول کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ کاہن ہیں، مطلب غیب کی خبریں دیتے ہیں، تو لوگوں نے کہا کاہن لوگ بہت گندگی کی حالت میں رہتے، صاف پاک صاف میں رہتے، تو یہ کاہن بھی نہیں ہے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسا بولو کہ دیوانے ہیں، مجنون ہیں، تو اس نے اس کو بھی ریجیکٹ کیا کہ بولے کہ دیوانوں کی حالت، دماغی حالت صحیح نہیں رہتی، ان کی دماغی حالت بالکل صحیح ہے، لوگ نہیں مانیں گے۔ تو پھر آخر میں بولے کہ آپ ہی بتاؤ کیا کریں گے، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کو ایک ہی نام رکھ سکتے ہیں، ان کا نام رکھیں گے ساحر، مطلب جادوگر، جو بھی ان کی بات سنتا ہے وہ ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے، ان کے اوپر اسلام قبول کر لیتا ہے۔ تو سارے لوگ متفق ہو گئے، اور پھر جو لوگ بھی مکے کے اطراف پہ جو راستے تھے، وہ سارے راستوں پہ یہ لوگ بیٹھ گئے، اور جو بھی حاجی آتے تھے ان کو پہلے یہ بولتے تھے کہ بھائی مکے کے اندر ایک آدمی پیدا ہو گیا جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا، مگر اس کی بات مت سنو، کیوں کہ وہ ساحر ہے، اگر اس کی بات سن لیے تو آپ کے گھر میں پھوٹ ہو جائیں گی، آپ کے گھر میں بعض لوگ مانیں گے بعض لوگ نہیں مانیں گے، اختلافات پیدا ہو جائیں گے، قوم کے اندر اختلاف پیدا ہو جائیں گا۔ پہلے تو لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ نبی پیدا ہوئے مکے کے اندر، یہ لوگ خود پروپیگنڈا کرنے لگے، تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ بھائی واقعی میں کوئی نبی پیدا ہو گئے، تو ان کی ترتیب ان کے اوپر ہی چلٹ ہو گئی، لوگوں میں اور شوق پیدا ہوا اور تجسس پیدا ہوا، ارے کون نبی ہے، چلو کم سے کم ایک بار تو جا کے بات سنیں گے ان کی، کیونکہ عرب کے لوگ بھی نبی کے انتظار میں تھے۔ اور یہ لوگ جب مکے کے کافر بولنے لگے، بجائے رکنے کے، لوگ اور شوق سے دوڑ دوڑ کر آپ کا کلام سننے لگے۔
کلام مطلب قرآن کی صورتیں. تو اس وقت 5 صورتیں نازل ہوئی تھیں، سورہ قاف، سورہ زاریات، سورہ طور، سورہ قمر، سورہ رحمان، سورہ نجم. 7 صورتیں تھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کا ذکر کیا، اور اتنا فصیح، بلیغ اور زبردست کلام تھا کہ سننے والا مدہوش ہو جاتا تھا اور پھر فوراً دعوت اسلام قبول کر لیتا تھا. تو اسلام اور زیادہ دوسرے عرب کے قبائل میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پھیلنے لگا. ابھی لوگ کیا کرنا، تو یہ ترکیب بھی فیل ہو گئی. تو علماء نے کیا کہ ابو طالب کے پاس آئے، ابو طالب کے پاس آ کے دھمکی دیے کہ آپ اپنے بچے کو، بھتیجے کو روکیے ورنہ ہم کچھ بھی کریں گے. تو ابو طالب سنے ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بلائے اور نہ بتائے. تو علماء نے کیا کہ دوسرا راستہ کیا. اب کیا کرنا، لوگ سن رہے ہی نہیں، تو شک پیدا کر دو لوگوں کے دلوں میں کہ یہ کلام جو ہے، قرآن جو ہے اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ لوگوں کا کلام ہے، جھوٹ ہے، بہتان ہے، انہوں خود اپنے دماغ سے بنا لیے، اللہ کی بات نہیں ہے، اللہ کے ورڈز نہیں ہیں قرآن، بلکہ ان کا. ارے رات میں انہوں جو ہے جب سیریا گئے تھے تو وہاں سے ایک آدمی کو پکڑ کے لا لیے تھے، غلام، اس کو اندر جو ہے گھر میں بند کر کے رکھے، رات میں انہیں جو ہے قرآن لکھتا، یہ دن میں آ کے ہم ان کو بیان کرتے، کیونکہ اگر یہ اللہ کا کلام رہتا تو ایک ہی وقت نازل ہو جانا تھا، پوری کتاب ایک ہی وقت اتر جانا تھا. ایک وقت نہیں اتری تو اس کا تھوڑا آیتیں آ رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ہے ان کو سکھاتا. بس بولے کہ نہیں، یہ مکے کی گھاٹیوں میں چلے جاتے، وہاں کہیں اور سے آدمی آتا، انہیں آ کے سکھا کے چلے جاتا. پھر اس کے بعد یہ ترکیب بھی بولے، لیکن جب لوگ سنتے تھے قرآن تو فوراً دل کے اندر اتر جاتا تھا. تو بولے کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، اس کلام یہ واقعی اللہ کا کلام ہے. تو جب اور اسلام قبول کرنے لگے تو پھر اور ایک ترکیب کرے انہوں نے. ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا نضر بن حارث. نضر بن حارث نے کیا کیا، شام گیا اور وہاں سے ایران سے خوبصورت عورتوں کو خرید کے لے کے آیا، اور پھر وہ بولا کہ اللہ کے نبی کی مجلس میں لوگوں کو بیٹھنے سے روکنے کے لیے کیا کرنا، ناچ گانے کی محفل سجانا، اور پھر وہ باندیوں کو اس کے اندر رکھنا، اور قصے، اس زمانے میں قصے سناتے تھے لوگ، الف لیلا وغیرہ کے، اور وہ قصے کی کتابیں، کہانیوں کی کتابیں بھی وہاں سے لے کے آیا. تو ٹھیک ہے چلو، وہ کہانیوں کی کتابیں پڑھیں گے اور پھر جو ہے نوجوانوں کو جمع کریں گے، تو تاکہ لوگ قرآن نہیں سننا، اور جو قصے کہانیاں اور یہ باندیوں کا ناچ گانا، ڈانس، میوزک، یہ دیکھنا. جیسا کہ آج کل کے زمانے میں بھی ہو رہا، IPL میچ، کرکٹ میچ، سیریل، موویز، یہ سب اس لیے نکالے گئے تاکہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں رہنا قرآن پڑھنے کے لیے، لوگوں کے پاس ٹائم نہیں رہنا دین سیکھنے کے لیے، اس میں مصروف کر دو لوگوں کو. تو یہ بھی ایسے ہی ہوا. اور پھر لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ان لوگوں کا جادو نہیں چل سکا، اور نوجوان بچے جو اسلام قبول کرنے لگے. تو یہ لوگ کیا کرے، جو بھی نوجوان بچہ اسلام قبول کرتا تھا اس کے پیچھے ایک باندی کو لگا دیتے تھے کہ جاؤ اس کے ساتھ دوستی کرو اور جو ہے اس کو اسلام قبول کرنے سے روکو یا اس کو واپس لے کے آؤ. بہرحال یہ کوشش بھی کرے، لیکن یہ کوشش بھی ان کی ناکام ہو گئی. پھر اور ایک کوشش کرے کہ ٹھیک ہے، جب اللہ کے نبی کلام پڑھ رہے، قرآن پڑھ رہے نا، مجلس میں لوگ سن رہے، تو اس وقت کیا کرو، جا کے اپن بھی کچھ تو بھی واہ بولنا شروع کر دو، سب لوگ ایک ساتھ بولنا شروع کر دو، تو ان کی آواز دب جائے گی. وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا. مت سنو ان کی بات، مطلب ہڑا ہڑ بینڈ بجا بجانا شروع کر دو تاکہ ان کی آواز دب جائے، اور جو ہے بینڈ بجے کی آواز سے جو ہے لوگ جو ہے اٹھ کے چلے جائے. یہ بھی کرے لیکن یہ ہر بار بھی ناکام ہوگا. اب پھر کیا کرے، 4 لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بڑے بڑے سردار مکے کے، اور آ کے بولے کہ ٹھیک ہے بھائی، ہم لوگ کمپرومائز کر لیتے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں دیتے. ایک شرط ہے، وہ ایک شرط یہ ہے کہ ہم نہ آپ کو برا بولتے، نہ آپ ہمارے کو برا بولنا، نہ ہمارے معبودوں کو برا بولنا، نہ مورتی پوجا کے خلاف بولنا، نہ ہم آپ کے خلاف بولتے. لیکن ایک شرط ہے اس کے لیے، ایک شرط یہ ہے کہ ایک دن آپ ہمارے بتوں کی پوجا کرو، ایک دن ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں. تو اللہ کے نبی بولے کہ بالکل نہیں ہو سکتا ہے. تو بولے ٹھیک ہے، ایک ہفتہ آپ ہماری کرو، ایک ہفتہ. بولے نہیں، 1 مہینہ آپ ہمارے بتوں کی پوجا کرو، 1 مہینہ ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے. یہ بھی نہیں. تو پھر آخر میں بولے کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کرو، ہم 1 سال آپ کے اللہ کی عبادت کریں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورۃ قل یا ایھا الکافرون نازل کی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ تم لوگ اللہ کی عبادت کر سکتے، نہ مسلمان بتوں کی پوجا کر سکتے، یہ دونوں آپس میں مل ہی نہیں سکتے.
آج ہم مسلمان بھی کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے ہمارے کالج کے بچے بچیاں عید رمضان کی عید میں تم لوگ ہمارے پاس آ جاؤ، عید مناتے ہم لوگ، عید میں شامل ہوتے، اور دیوالی میں تم لوگ آ کے ہمارے پاس شامل ہو جاؤ. بچیاں جا کے بچے جا کے دیوالی میں شامل ہو رہے اور پھر لوگ آ کے رمضان کی عید میں شیر خورما کھا کے جا رہے. حالانکہ قرآن کا صاف اعلان ہے کہ ان کی دعوتوں میں آپ شریک نہیں ہو سکتے، ان کی عیدوں میں شریک نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کی عید مورتی پوجا ہی ہے، ان کے بھگوانوں کو خوش کرنا ہے. آپ بھی ان میں جا کے خوشی منا رہے تو آپ یہ ظاہر کر رہے کہ آپ بھی ان کی مورتی پوجا سے خوش ہے، خلاف نہیں ہے. اب یہ بھی ناکام ہو گئی ترکیب ان کی، تو پھر اور ایک ترکیب ان لوگوں نے اب کہا کہ اب ایسے نہیں، اب اسلام کو روکنا ہے، دعوت کو روکنا ہے، تب کیا کرنا پڑے گا؟ ان لوگوں کو مارنا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بنو ہاشم تھے، ابو طالب تھے، ان کو کچھ نہیں کر سکتے تھے. تو اب یہ لوگ بولے کہ جو مسلمان غریب ہے یا غلام ہے، ہر قبیلے والا اپنے قبیلے کے غلام کے اوپر ظلم کرنا. یہ طے کیے آپس میں سردار، جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، تو ان کو ٹارچر کرنا شروع کیا. وہ بہت کمزور تھے، ان کو بولتے تھے کہ بھائی اسلام چھوڑ دو اور جو ہے مورتی پوجا شروع کرو، لیکن وہ مانے نہیں. تو ان کو کیا کرتے تھے؟ ریت میں جو ہے لٹاتے تھے، پھر گھسیٹتے تھے، بچوں کے حوالے کر دیتے تھے. بچے جو ہے یا گردن میں اور ہاتھوں میں جو ہے رسی باندھ کے، پیروں میں رسی باندھ دیتے تھے اور کھینچتے تھے مکے کی گلیوں میں. اور پھر ان کو بولتے تھے کہ بھائی جو ہے اسلام چھوڑ دو، لیکن وہ بولتے تھے احد احد ایک ہی اللہ ہے، یہ 360 بت نہیں ہے. پھر رات میں کیا کرتے تھے؟ جو وہی زخم کے اوپر کوڑے مارتے تھے، تو بھی وہ مانتے ہی نہیں تھے. تو پھر امیہ بن خلف تھک گیا، پھر ابو جہل آیا، انہیں آ کے بلا رہے نہیں چھوڑ رہا، ٹھیک ہے میں ٹرائی کرتا ہوں. انہیں مارتے مارتے تھک جاتا تھا. کئی مکے کے سردار آتے تھے اور ان کو مارتے تھے، لیکن وہ اسلام نہیں چھوڑے. تو آخر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 500 درہم میں ان کو خریدے اور آزاد کیے. اور اس وقت ایک بات بن گئی مکے کے اندر، بات پھیل گئی، مکے کے اطراف بات پھیل گئی کہ سارے کے سارے سردار لوگ ایک غلام کو اسلام سے نہیں پھیر سک رہے، ناکام ہو گئے یہ لوگ. تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام سچا ہے. سارے کے سارے لوگوں کی ہمدردیاں اسلام کی طرف آنا شروع ہو گئی. لوگ سوچے کہ واقعی اسلام سچا مذہب ہے. ایک کمزور غلام جو مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، یہ ایک مرتبہ کشتی میں بھی ہار گئے تھے، بہت کمزور تھے، اتنا مار رہے، اتنا ٹارچر کر رہے اس کو دن بھر، اس کے سینے کے اوپر چٹان رکھ دے رہے اور سخت تپتی دھوپ میں اس کو ٹھہرا دے رہے، لیکن پھر بھی اسلام نہیں چھوڑا انہیں. تو سچا مذہب ہوگا جس کی وجہ سے یہ نہیں چھوڑا. پھر اور ایک تھے یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو جہل کے قبیلے کے حلیف تھے، مطلب یمن کے یہ لوگ تھے، لیکن پرمیشن لے کے مکے کے اندر آ کے بس گئے تھے. تو ابو جہل ان کو ٹارچر کرنا شروع کرا. ایک مرتبہ ایک چھوٹا سا بت تھا، اپنے اس میں لایا، آستین میں لا کے جو ہے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا، عمار بن یاسر، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ کے سامنے، اور بولا کہ صرف تھوڑا سا بول دو یہ بت کے بارے میں، اچھی بات بول دو، اور پھر میں تم کو ماروں گا نہیں، چھوڑوں گا. تو انہوں نے انکار کر دیا. تو اس کے تو غصہ آیا، برچھا مارا پیٹ میں اور وہیں پر شہید ہو گئے. اور پھر ان کے شوہر تھے یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کیسا کیا ٹارچر کہ ان کے ہاتھ دونوں پیر رسیوں سے باندھ دیا. پھر 4 اونٹوں کو بلایا، 4 اونٹوں کو وہ رسیاں باندھ دیا 4 اونٹوں کے پیر میں، 4 اونٹوں کو 4 الگ الگ ڈائریکشنز میں بھگا دیا. تو ان کے 4 ٹکڑے ہو گئے جسم کے اور انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے. پھر ان کے بیٹے کو پکڑا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پانی میں ڈبا دیا انہیں، اور پھر بعد میں جو ہے گلہ دبانے لگا، دم گھٹنے لگا. اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہیں کر سکے اور بولے کہ ہمارے اسلام کے خلاف تمہارے کچھ تو بھی بول دو، نبی کے خلاف یا اللہ کے خلاف. تو انہوں ایک آدھ جملہ جو ہے اپنی جان بچانے کے لیے فوراً بول دی. بعد میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگتے ہوئے آئے اور بولے کیا میں کافر ہو گیا؟ کیونکہ میں اسلام کے خلاف بول دیا، آپ کے خلاف بول دیا، اللہ کے خلاف بول دیا، جو مجھے بولنا نہیں تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی کہ وَلَكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ. اگر انہوں نے کچھ کہی لیکن دل میں ایمان تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کریں گے. تو پھر علماء کرام بتاتے ہیں کہ اگر انسان کے اوپر کوئی بڑی مصیبت آ گئی، بہتر تو یہ ہے کہ اسلام نہ چھوڑے اور بھی جمے ہوئے رہے اور اپنی جان دے دے. لیکن کسی کو جان بہت زیادہ پیاری ہے تو اپنی جان بچانے کے واسطے کچھ اسلام کے خلاف بھی بول سکتا ہے. تو اور بھی صحابہ تھے جن کے اوپر ان لوگوں نے ظلم کیا، جس میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
खब्बाब रजी अल्लाह ताला अन्हु, और जो भी गरीब था, कमजोर था, गुलाम था, जिसका आगे पीछे कोई भी नहीं था, उसके ऊपर ये लोग जुल्म और सितम शुरू करना शुरू किए। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि बनु हाशिम थे, अबू तालिब पीछे थे। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाथ लगाते तो सारा का सारा कबीला आके लड़ने शुरू हो जाता था। तो उसके वास्ते ये लोग हाथ नहीं लगाते थे, बल्कि दूर से ही सिर्फ जबानी। अबू तालिब ने भी कहा दिया कि ये तुम्हारे बुतों को बुरा भला कहते, तुम उनके अल्लाह को बुरा भला कह रहे, बराबर है, लेकिन हाथ लगाने की किसी को इजाजत नहीं है। तो 14 साल और 5वां साल इसी तरह गुजर गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को दावत देते थे, सहाबा भी दावत देते थे, लेकिन मुशरिकीन एक से एक प्लानिंग करते थे इस्लाम की दावत को रोकने के लिए, और वह सारी की सारी उनकी नाकाम हो जा रही थी। लेकिन उन लोगों ने जब बहुत ज्यादा मुसलमानों पर जुल्म सितम शुरू किया, तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक काम किए। लोग मुसलमान आए, आके हजरत खब्बाब रजी अल्लाह ताला अन्हु, कई लोग आए कि बोले बहुत जुल्म हो रहा हमारे ऊपर, हम बर्दाश्त नहीं कर सक रहे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की इजाज़त से आयतें नाजिल हुई कि ठीक है, अगर आपके ऊपर जुल्म बहुत हो रहा तो वो अर्दुल्लाहि वासिआ, अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है, तुम लोग क्या करो, यहाँ पर इस्लाम पे नहीं चल सकते, इस्लाम पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते या कुछ और काम नहीं कर सकते, और आप मुट्ठी भर लोग हैं, तो आप क्या करना, ना हुकूमत को पलट सकते, तो आप लोग क्या करना, अपना मुल्क छोड़ देना, दूसरे मुल्क चले जाना जहां पर आज़ादी से आप इस्लाम पर अमल कर सकते। तो फिर वो लोगों ने सोचा कहाँ जाना, यमन जाना, किधर जाना। तो फिर बाद में मशवरे से तय हुआ कि नहीं, हबशा जाना, इथियोपिया जो अफ्रीका का मुल्क है, वहां से यमन के बिल्कुल करीब है। तो वहां के बादशाह जो था, ईसाई था, उसका नाम था आसिमा, लेकिन हाकिम अस्मा असहमा बहुत क्या बोलते हैं नेक और वली सिफत बादशाह था, इंसाफ पसंद बादशाह था। तो लोगों ने सोचा कि वहां पर जाएंगे तो खुशी से रह सकेंगे, इस्लाम पर अमल कर सकेंगे। तो 16 लोग, जिसमें 12 मर्द थे और 4 औरतें थे, हबशे की तरफ हिजरत कर गए। तो उसमें हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु भी थे, और हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा भी थे, उनकी बीवी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी। तो उनको अमीर बना दिया हजरत उस्मान को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो ये 16 लोगों का काफिला रातों रात छुप के हबशा भाग गए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तारीफ भी की, ये लोग हजरत उस्मान और हजरत रुकैया की, और कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम के बाद ये पहला जोड़ा है जो अल्लाह की खातिर अपना मुल्क को छोड़कर हिजरत कर रहा है। लेकिन बदकिस्मती की बात ये हुई कि अल्लाह के नबी ये लोग गए रजब के महीने में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा रमजान के महीने में सारे के सारे मक्के के काफिर सरदार सार सब जमा थे, देखे मौका अच्छा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दावत देते थे, बोलते नहीं थे, कुरान पढ़ना शुरू कर देते थे। तो कुरान के अंदर ये कशिश जज्बे थे कि आदमी का दिल पलटा दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेहतरीन सूरत सूरत नजम शुरू कर दिए, 62 आयतें हैं उसके अंदर, 62 आयतें शुरू कर दिए। तो सारे के सारे लोग मक्के के काफिर नहीं सुनना चाह रहे थे, मगर मौजज़ा था कुरान का, सब सुनना शुरू कर दिए। और उसके बाद आखिरी जो आयत है सूरह नजम की, वो है सजदे की आयत। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा किए, ये लोग एक मदहोश हो गए थे सारे के सारे मक्के के सरदार, वो लोगों ने भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सजदा कर लिया। ये बात मक्के के अंदर मशहूर हो गई कि सारे के सारे मक्के के काफिर इस्लाम कबूल कर लिए। अब ये लोग भी बाद में सजदा करने के बाद शाम में परेशान हो गए कि अरे हम ये क्या कर दिए। कबीले के लोग भी बोलने लगे मक्के के सरदारों को, अरे आप लोग इस्लाम कबूल कर लिए, हमको रोकते, आप लोग खुद जो है सजदा किए। तो वो लोगों ने फिर बाद में बातें बनाई, वो लोगों ने कहा, दूसरे तीसरे दिन बात बनाई, वो लोग बोले कि नहीं, हम अल्लाह को सजदा नहीं करें, बल्कि उसके अंदर एक बुतों का जिक्र था, वो बुतों को हम जिक्र सजदा करें ताकि उनकी शिफात हमको क़यामत के दिन मिल जाए। अब ये बात उड़ते उड़ते जो है कि सारे मक्के के लोग इस्लाम कबूल कर लिए, हबशा भी पहुंची। वहां पर हबशा में पहुंचने के बाद वो लोगों ने क्या किया, वो लोग बोले कि अरे सारे के सारे मक्के के लोग इस्लाम कबूल कर लिए, तो चलो हम भी वापस मक्का फिर से चले जाते हैं। लेकिन जब वो लोग मक्के के करीब पहुंचे शव्वाल के महीने में, मतलब सिर्फ 4 महीने के बाद, तो उनको मालूम हुआ कि ये खबर झूठ थी। अब इतनी दूर से सफर करके 300 माइल 500 किलोमीटर को सफर करके, समंदर का सफर करके आए थे, तो बाज लोगों की हिम्मत जवाब दे गई कि फिर से वापस दोबारा जाए। बाज लोग वापस चले गए, और जो लोग ज्यादा हिम्मत नहीं कर सके वो लोग जो है किसी और की पनाह लेके मक्के के अंदर दाखिल हो गए। जब मक्के वालों को मालूम हुआ कि हबशे से ये लोग वापस आए,
اور جو لوگ واپس آئے تھے ان کو چن چن کر نشانے بنا بنا کر ان کے اوپر اور زیادہ ظلم کرنے لگے. اب اس کے بعد کیا ہوا, تھوڑے دن کے بعد بہت زیادہ اور زیادہ ظلم بڑھ گیا. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک قافلہ تیار کیا. اس میں 100 لوگ تھے اس وقت, اور جس میں 82 مرد اور 18 عورتیں تھیں. اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قافلے کا سردار بنایا. یہ لوگ بھی کیا کیے, رات تو رات کشتیاں تیار کیے اور جدہ کے ساحل سے فوراً فرار ہو گئے. مشرکین کو معلوم ہوا کہ بھائی اتنے لوگ گئے, تلاش کیے, پیچھا کیے, لیکن یہ لوگ ہاتھ نہیں آئے. اور لوگ ساحل پہ پہنچنے سے پہلے یہ لوگوں کی کشتیاں نکل گئی تھی. ان کو بہت غصہ آیا مکے کے سرداروں کو کہ یہ لوگ حبشے میں چلے گئے اور وہاں پر چین کی, اطمینان کی زندگی گزار رہے, اور کوئی پوچھنے والا نہیں, اسلام کی تبلیغ بھی کر رہے. اب ہو سکتا ہے کہ حبشے کے لوگ مکے کے اوپر چڑھائی کریں اور پھر مکے کے جو ہے ختم کر دیں, اور دوسرے عرب میں بھی یہ لوگ وہاں سے سینٹر بنا کے جو ہے تبلیغ کر سکتے. تو اس کا بہترین سلوشن یہ ہے کہ ان کو واپس پکڑ کے حبشے سے لانا, ایتھوپیا سے لانا, اور پھر لا کے ان کو ایسا ٹارچر کرنا, ایسا ستانا, ایسا مارنا کہ پھر دوسرے نئے لوگ اسلام میں داخل ہونے کی ہمت نہیں کر سکنا, مثال بنا دینا ہے. تو اس کے واسطے بولے کہ بادشاہ سے بات کرنا ہے تو کون بات کرنا, بادشاہ سے بحث کون کرنا. تو بہترین مکے کے جو سب سے زیادہ بات چیت میں پرفیکٹ لوگ تھے وہ ایک تھے عمر بن عاص, دوسرے تھے عبداللہ بن ابی ربیعہ. یہ دونوں کو بھیجے کہ جاؤ بادشاہ سے بات کرو, اور پھر یہ 100 لوگوں کو جو چلے گئے یا اس سے پہلے کے بھی جو لوگ تھے ان کو سارے کے ساروں کو ہاتھ پیر باندھ کے مکے کے لاؤ تاکہ ہم ان کو سزا دیں. یہ لوگ گئے وہاں پر لیکن بادشاہ سے نہیں ملے. پہلے کیا کیے, بادشاہ کے جو منسٹرز تھے, وزیر تھے, ان کو رشوت دیے, زبردست تحائف دیے. تو بولے کیا چاہ رہے تم لوگ ہم سے؟ تو بولے کچھ نہیں چاہ رہے, ہم جب کل دربار میں پیش ہو کے بات کریں گے تم ہماری ہاں میں ہاں ملانا, اور کچھ نہیں. یہ لوگ سارے کے سارے تیار ہو گئے, یہ محل میں گئے, بادشاہ کو بولے کہ بھائی ہماری قوم کے چند لوگ آ گئے آپ کے پاس بھاگ کے پناہ لینے کے واسطے, اب آپ جو ہے ان کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم ان کو لے جائیں. تو بادشاہ کو معلوم تھا کہ یہ لوگ نیک لوگ ہیں اور کوئی غلط کام ہمارے ملک کے اندر نہیں کیے, تو ان کو کیسے بھیجنا. تو بادشاہ بولا میں انصاف پسند ہوں, میں کسی پر ظلم نہیں کرتا, تو میں ان کو واپس تمہارے ہاتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تحقیق نہیں کروں. تو اس واسطے بولتے کہ اگر کوئی آدمی آ کے ہمارے پاس بولا کہ بھائی انہوں گندے ہے, انہوں غلیظ ہے, تو جب تک کہ دوسری پارٹی کے بارے میں بھی ہم نہیں سن لیے کوئی فیصلہ نہیں کرنا. دونوں کی بات سننا, اس کے بعد پھر ہم کچھ فیصلہ کر سکتے, کچھ سوچ سکتے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. ایک کی بات سن کے اپنے دل میں فیصلہ نہیں کر لینا کہ ارے بھائی انہوں غلط ہے. وہ دونوں سے بھی بات کرنا, دونوں کی بھی سننا. تو مسلمانوں کو جو ہے بادشاہ نجاشی بلایا, تو اس وقت مسلمان گھبرا گئے. عمر بن عاص کے بارے میں سارے مکے کو پتا تھا کہ انہیں جب کسی سے بات کرتا تو سارے کے سارے لوگ اس کے فیور میں ہو جاتے. لیکن حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے بولے کہ بات کرنے والا کتنا ہی پرفیکٹ کیوں نہ ہو, کتنا ہی لفاظ باز کیوں نہ ہو, کتنا ہی زبردست بات کرنے والا کیوں نہ ہو, جب حق آتا تو باطل خود بخود چلے جاتا ہے. سچ جب بولیں گے تو جھوٹ خود بخود مٹ جاتا. تو بولے کہ میں بات کروں گا بادشاہ سے. تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ کے پاس دوسرے دن دربار میں آئے, اور پھر بادشاہ پوچھا کون ہے, تو انہوں نے زبردست ایک بیان دیے. تو بیان بہت اچھے الفاظ میں دیے. تو یہ اس کے الفاظ ہے. تو لوگوں نے کہا اے بادشاہ, ہم ایسی قوم تھے جو جاہلیت میں مبتلا تھے, ہم بت پوجتے تھے, مردہ جانوروں کو کھاتے تھے, بدکاریاں کرتے تھے, غلط کاماں کرتے تھے, رشتہ داروں سے تعلق توڑتے تھے, پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے, اور ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا. ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا, اس کی عالی نسبی مطلب زبردست خاندان, سچائی اور پاک دامنی, کوئی غلط کام نہیں کرتے تھے, پہلے سے ہی معلوم تھی. اس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں اور اس کی عبادت کریں, اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں. اور صرف اللہ کی عبادت ہی نہیں بولے بلکہ یہ بھی بولے کہ اس نے ہمیں سچ بولنے کا حکم دیا, امانت ادا کرنے کا, رشتہ داروں سے رشتہ داری جوڑنے کا, پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے کا, حرام کاری سے, خون بہانے سے باز رہنے کا حکم دیا, اور برے کاموں میں ملوث ہونے, جھوٹ بولنے, یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا. اس لیے یہ بھی ہمیں حکم دیا کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں
اس کے ساتھ کسی کو نہ شریک کریں. اس نے ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ کا بھی حکم دیا. اور پھر ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لے آئے، اس کے لائے ہوئے دین خداوندی میں اس کی پیروی کی. چنانچہ ہم نے صرف اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا. اور جن باتوں کا اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام بتایا انہیں حرام مانا، جن کو حلال بتایا انہیں حلال جانا. اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی. اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا اور ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے فتنے اور سزاؤں سے دوچار کیا، تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں. اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگے. جب انہوں نے ہم پر بہت قہر و ظلم کیا، زمین تنگ کر دی اور ہمارے درمیان اور ہمارے دین کے درمیان روک بن کر کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور دوسروں پر آپ کو ترجیح دیتے ہوئے آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا، اور یہ امید کی کہ اے بادشاہ آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اتنی زبردست تقریر کی. پہلے پاسٹ ٹینس، مطلب پہلے کیا تھے، پھر اللہ کے نبی کیسے تھے، پھر انہوں آئے تو ہم اسلام قبول کر لیے تو کن باتوں کا انہوں حکم دیے، اچھی اچھی باتیں بتائے، بری باتوں سے روکے. تو جب ہم یہ چیز اچھی باتوں پہ چلنے لگے تو ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی. وہ لوگ چاہ رہے کہ ہم بری باتیں کرنا، لوگوں پر ظلم کرنا، جھوٹ بولنا، اور بری بات پسند کرے، بری بات پر چلنے کی دعوت دے رہے. ہم نہیں چل رہے تو ہمارے کو مار رہے. تو یہ انصاف کی بات ہوئی کیا؟ بادشاہ بہت متاثر ہوا، بولا کہ یہ بات تو صحیح ہے، تمہاری قوم غلط ہے، غلط کام کر رہی ہے اور غلط کام کرو بول رہی، اور آپ غلط کام نہیں کر رہے تو آپ کی دشمن بن گئی. تو انہوں نے بولے کہ کچھ قرآن بھی ہے تمہارے پاس جو تمہارے نبی لے کر آئے، کچھ کلام ہے پیش کرو. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ مریم کی شروع کی چند آیتیں پڑھ کے سنائی. تو وہ قرآن کا یہ معجزہ تھا کلام کا کہ بادشاہ بھی رویا، اس کے وزیر بھی روئے، حضرت جعفر بھی روئے، مسلمان بھی روئے. پھر بادشاہ بولا کہ یہ جو کلام ہے، یہ جو بات ہے، یہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو انجیل ہے، یہ سارے کے سارے انجیل اور یہ جو کلام ہے ایک ہی جگہ سے نکلے ہیں. مطلب ایک ہی فرشتہ ان کو لایا، اللہ کا کلام ہے، مخلوق کا کلام نہیں ہے، انسانوں کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کا کلام ہے. اور پھر عمر بن عاص کو اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو ذلیل کر کے دربار سے نکال دیا کہ جاؤ تم لوگ، میں تحفے نہیں، تمہارے کچھ نہیں ہے، اٹھا لو اور چلے جاؤ، دوبارہ دربار میں نہیں آنا، میں ان کو کسی حال میں بھی تمہارے ساتھ نہیں چھوڑوں گی. عمر بن عاص دربار سے باہر نکل گیا تو انہیں بولا دوسرے دن کہ میں ان کی جڑی کاٹ دوں گا، ایک ایسا کام کروں گا کہ بادشاہ جو ہے ان کو ہمارے ساتھ کیسا بھی بھیجیں گے، بلکہ سزا دے کے بھیجیں گے. دوسرے دن یہ آیا عمر بن عاص دربار میں اور پھر بادشاہ کو بولا کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگاتے ہیں. تو پھر مسلمانوں کو بلائے بادشاہ بلا کے بولے کہ تم ہمارے عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے نبی، کرسچین تھے، عیسائی تھے، ہمارے نبی کے بارے میں تم لوگ برا بول رہے، کیا برا بول رہے، پڑھ بولو. تو اس وقت مسلمان پھر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیر بنائے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور بولے کہ میں سچ ہی بولوں گا. اور اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول اور اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جس سے اللہ نے کنواری پاک دامن حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القا کیا تھا. اور پھر جو سورہ مریم کی دوسرا رکوع ہے، دوسری آیتیں ہیں، وہ بھی پڑھ کر سنائیں. تو یہ نہیں بولا کہ عیسیٰ ابن عبداللہ، مطلب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف اللہ کے رسول ہے، اس کا کلمہ ہے، مریم علیہ السلام کی طرف وہ کلمہ ڈالے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، لیکن اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. تو بادشاہ واقعی ایماندار تھا، تو انہیں زمین پہ سے ایک چھوٹا سا کنکر اٹھایا، دانا اٹھایا، کنکر کا دانا، اور بولا کہ یہ جو بات انہوں بولے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ ہے، دونوں میں کچھ بھی فرق نہیں، بلکہ واقعی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. تو بادشاہ بھی ان کی بات کے اوپر مہر ثابت کر دیا. پھر یہ لوگ ذلیل ہو کے نکل گئے، مکے کا وفد، عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ، وہاں کے کچھ منسٹرز وغیرہ، پادری لوگ بھی کچھ کو کہنے لگے، لیکن بادشاہ ان کی بھی پرواہ نہیں کیا، اور ان کو بھی بولا کہ اگر تم لوگ کچھ کریں گے تو میں تمہارے اوپر بھی سزا نافذ کروں گا، تم کو سزا دوں گا. واقعی جو مسلمان لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بول رہے وہ 100% صحیح ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. جی یہاں تک بات ہوئی. کوئی بات، کوئی پوچھ رہے ہیں، کوئی کام، کوئی سوال؟ ابھی ہم 5ویں نبوت کے 5ویں سال میں ہیں.
3 साल तो छुप के तबलीग करे, चौथे साल ऐलान करे तो जुल्म बहुत करे, तो 5वें साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को इजाजत दे दी कि हिजरत कर सकते। ये हिजरत जो थी, ये हिजरत फर्ज नहीं थी बल्कि ऑप्शनल नफिल हिजरत थी, इख्तियारी हिजरत। मतलब आप चाह रहे मक्के में जुल्म बर्दाश्त करना काफिरों का, तो आप यहाँ पर रहिए। आपको डर है कि आप ईमान छोड़ देंगे तो आप फौरन हबशे को चले जाइए। तो मुसलमान जाना शुरू हुए बैचेस में, क्योंकि सारे के सारे मुसलमान एक साथ नहीं निकल सकते थे। उसके लिए पहले एक काफिला गया, क्योंकि ये लोग मालूम होता मक्के के काफिरों को कि कोई हबशा जाने का इरादा कर रहा, तो उसको जो है कैद कर देते थे, जाने नहीं देते थे। तो ये छुप छुप के भाग भाग के हबशा पहुंचना शुरू कर दिए। तो ये दूसरी हिजरत हुई। मतलब हबशे की 2 हिजरतें हुई, एक 16 लोगों की, दूसरे 100 लोगों की। 5वें साल में हुआ है, नबूवत के 5वें साल में। ये तो क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां जाने की उनको इजाजत दी है, दूसरे मुल्क जाने की इजाजत नहीं दी है। मशवरे से ये तय हुआ कि हबशा जाना है, क्योंकि वहां का बादशाह अच्छा है, और दूसरा समंदर है, और तीसरा नजदीक है। क्योंकि अगर जमीन का वो रहता सफर, तो हो सकता मक्के के काफिर लोग पीछा करके पकड़ ले सकते थे, लेकिन समंदर में किश्तियां दौड़ाना आसान काम नहीं है। तो ये लोग क्या करते थे, जिद्दा पहुंचते थे, जिद्दा से किश्ती पकड़ते थे और दूसरे किनारे पे समंदर के उतर जाते थे। वहां पर जो है इथोपिया था। 300 300 माइल्स, 300 किलोमीटर का फासला है सिर्फ। जंजीबार एक इलाका है, वहां पर उतरते, पोर्ट था, वहां से उतरते थे, वहां से उतर के फिर 1-2 दिन का सफर तय करके हबशे के अंदर दाखिल होते। तो अल्लाह का करम है, हम लोग 5वें साल में आ गए इंशाल्लाह। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिजरत हुई मदीने की तरफ, वो 13 साल के बाद हुई, 13वें साल में नबूवत। हाँ, हबशे में गए। हजरत जाफर भी वहीं रह गए ना, क्योंकि अब उन्हें बादशाह अमर बिन आस को जो है वापस कर दिया, मक्के के वफद को वापस कर दिया कि मैं वापस नहीं करूंगा। तो ये लोग वहीं पर रह के इस्लाम की तबलीग शुरू करना शुरू कर दिया, अफ्रीका के अतराफ के मुल्कों में। बादशाह को दिया कि आप यहाँ पर इस्लाम की तबलीग भी कर सकते। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी हुक्म हुआ, आप लोग वहीं पर रहना और इस्लाम पे चलना भी, और इस्लाम की दावत का काम भी। तो वो लोग अफ्रीका के मुल्क में इस्लाम फैला रहे थे वहां ठहर। अफ्रीका के मुल्क में भी, फिर यमन अपोजिट में पड़ता था इथोपिया के, तो यमन में भी जाके ये लोग तबलीग करना शुरू कर दिए। सेंटर बना लिए वहाँ जो है इथोपिया, वहां से फिर अतराफ के मुल्कों में तबलीग करना शुरू कर दी। क्योंकि मक्के से तो आप कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि काफिरों का जुल्म था, मक्के से बाहर नहीं जा सकते थे, किसी से मिल नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि 6वें साल क्या हुआ, 7वें साल क्या हुआ, 8वें साल, 9वें साल, 10वें साल। फिर काफिर लोग क्या क्या प्लानिंग करे इस्लाम का कबूल रोकने के लिए, और फिर मुसलमान कैसे कैसे कुर्बानियाँ दिए इस्लाम को फैलाने के लिए। फिर उसके बाद बाइकाट भी हुआ 3 साल, वो भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।